أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم العبد إنه أواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی انسان کو بھی کسی کام اور کسی مقصد کے لیے کھڑا کیا جائے، وہ آدمی وہ کام اچھا نہ کرے، اس کے علاوہ اور کئی کام اچھے بے شک کرتا رہے، لیکن جو اس کی مقصد والا کام ہے وہ اگر اچھا نہ کیا تو کوئی اس کو اچھا نہیں کہتا۔ مثال کے طور پہ مجھے ابھی یہاں بٹھایا گیا ہے کہ میں اللہ رسول کی بات بیان کروں، یہ میرے بیٹھنے کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد صحیح طور پر ادا نہ کروں، باقی کوئی نہیں کہے گا کہ ماشاءاللہ جی پگڑی بڑی اچھی باندھی ہوئی تھی، گھڑی بڑی زبردست پہنی ہوئی تھی، وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا ہے۔ اسی طرح آپ ایک مستری کو بلاتے ہیں مکان بنانے کے لیے، وہ بڑے اچھے اخلاق والا ہو، بڑے اچھے کردار والا ہو، بڑا ہنس مکھ ہو، بڑی خوبصورت گفتگو کر لیتا ہو، لیکن مکان کا ستیہ ناش کر کے جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار بڑا اچھا بولتا تھا، ہر کوئی یہی کہے گا کہ یار بیڑا غرق کر کے گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی بندہ بلایا جاتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ کرے، اس کے علاوہ اور کئی اچھے کام کرتا رہے، لیکن مقصد اگر اس کے اندر نہیں ہے تو کوئی اس کو اچھا نہیں کہتا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کرسی عدالت پر، فیصلہ اچھا نہیں کرتا، رشوت لیتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، باقی جب فارغ ہوتا ہے تو لمبی لمبی رکعتیں بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یار بڑا اچھا نفل پڑھنے والا ہے، چلو ظلم کر لیا تو کیا ہوا۔ اس کرسی پر بیٹھنے کا اس کا منصب جو تھا وہ اچھا فیصلہ کرنا تھا، نفل پڑھنے کی ذمہ داری اس کی نہیں تھی، وہ اس کا ذاتی فعل ہے، پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہاں پر اس نے جو کام کرنا تھا، جس مقصد کے لیے بٹھایا گیا تھا، وہ اچھا فیصلہ انصاف کا کرنا تھا۔ غرضے کے کوئی بھی کام ہے جس بندے کے حوالے کیا گیا ہے، اگر وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتا، باقی بے شک اس نے کئی اچھے کام کیے ہوں۔ مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، اذان صحیح اس نے نہیں دی، باقی اس نے پگڑی اچھی پہنی تھی، لباس اچھا پہنا تھا، کوئی اچھا نہیں کہے گا۔
डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही नहीं कर सकता, बाकी बंदा बड़ा समझदार है जनाब, गप शप बड़ी खूबसूरत लगाता है, तकरीर बड़ी अच्छी कर लेता है, कोई अच्छा नहीं कहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसान तेरे दुनिया में आने का मकसद मेरी इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अगर तू मेरी इबादत करे तो फिर तो तू अच्छा है, अच्छा बंदा है। अगर मुझे भुला दे, मकान तूने अच्छे बना लिए, कारोबार बड़ा अच्छा चला लिया और कई काम तूने अच्छे कर लिए, लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने तुझे पैदा किया था और दुनिया में भेजा था वो मकसद तूने पूरा नहीं किया, तो मैं अल्लाह तुझे अच्छा नहीं कहूँगा। मैं अच्छा तब कहूँगा जब तू मेरा अच्छा बंदा बनकर दिखाएगा। अब दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला आज़माते हैं। कुरान मजीद सूरतुल फज्र में अल्लाह फरमाते हैं, इंसान की हालत ये है, इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूल रब्बी अक्रमन। कभी अल्लाह ताला यूँ आज़माते हैं, इनाम और इकराम देते हैं, नेमतों की फरावानी दे देते हैं, और कभी अल्लाह यूँ आज़माते हैं फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, रिज़्क़ तंग कर देते हैं। ये दोनों तरीके आजमाइश के हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिसालें बयान की हैं, फरमाया रिज़्क़ की फरावानी और कुशादगी वाला आदमी भी मेरा अच्छा बंदा बन सकता है जब वो शुक्र अदा करे, और गरीब और तंगदस्त आदमी भी मेरा अच्छा बंदा बन सकता है जब वो सब्र करे। अगर किसी आदमी को शुक्र और सब्र वाली नेमतें नसीब हो गई, नेअमल अब्द, मैं अल्लाह ख़ुद उसकी तारीफ़ करूँगा कि ये मेरा बड़ा अच्छा आदमी है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे लतीफ़ा भी याद आया, फिर बाद में ज़हन से निकल ना जाए। जुमे का दिन था, ख़तीब साहब मस्जिद में गैर हाज़िर थे, लोग जमा हो गए जैसे अभी आप जमा हैं। तो एक फ़कीर सा आदमी आया, उसने कहा फिर मौलवी साहब नहीं है तो मैं तकरीर करूं। लोगों ने कहा करो जी, ऐसे ही फारिग बैठे हैं, अभी नमाज में टाइम रहता है, तुम कर लो। उसने माइक हाथ में पकड़ा, उसने कहा सब तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने तुम्हें आदम और हव्वा दो से पैदा किया है, फिर आगे तुम्हारी किस्में भी दो बना दी, बाज़ को मालदार बनाया ताकि शुक्र करें, बाज़ को फ़कीर बनाया ताकि सब्र करें। अब हालत ये है, मालदारों को शुक्र कोई नहीं, फ़कीरों को सब्र कोई नहीं, और मुंह उठा के जुमा पढ़ने आ गए हैं सारे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात तो उसने ज़बरदस्त की है, लतीफ़े का लतीफ़ा भी है और नसीहत की बात भी है कि जब मालदारों को शुक्र ना हो और फ़कीरों को सब्र ना हो, फिर वो अपने आप को काहे का कहते हैं जनाब हम बड़े अल्लाह को याद करने वाले हैं। यही तो आजमाइश थी कि मालदारों को शुक्र और फ़कीरों को सब्र अल्लाह नसीब फरमाए। वक़्त मुख्तसर है, अल्लाह ने मिसालें बयान की हैं, और ये मेरे सामने सूरत सौद है 23वां पारा, दोनों का ज़िक्र इसी सूरत में है। मालदारों का जब तज़किरा किया तो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, और उन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, और ज़िक्र करने के बाद आखिर में फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, मेरा बहुत ही अच्छा बंदा था सुलेमान, इतना कुछ मैंने दिया लेकिन मुझे नहीं भुलाया, बार बार मेरे दर पर रुजू करने वाला था। फिर अगले रकू में अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, उनकी आजमाइशों का ज़िक्र करके भी वही जुमला फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, अय्यूब भी मेरा बड़ा अच्छा आदमी था, मैंने बड़ी आजमाइशों में डाला लेकिन मुझे कभी उसने नहीं छोड़ा, बहुत रुजू करने वाला था। ये दोनों वाक़यात इकट्ठे बयान करके अल्लाह ने हमें यह समझाया है, मालदार आदमी भी मेरा अच्छा बंदा बन सकता है और फ़कीर आदमी भी मेरा अच्छा बंदा बन सकता है। वक़्त मुख्तसर है, सुनिए ज़रा। अल्लाह ताला ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत अता फ़रमाई।
वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। अल्लाह फरमाते हैं हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को फ़ज़ल अता फरमाया, बहुत कुछ अता फरमाया। मसलन चंद चीज़ें तुम भी सुनो। या जिबालु अव्विबी माहू अत्तैर। जब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरत आवाज़ के साथ ज़बूर की तिलावत किया करते थे, अल्लाह ताला फरमाते हमने पहाड़ों को हुक्म दिया जब मेरा दाऊद कहे मेरी तस्बीह के कलमे तो तुम भी साथ झूम झूम कर मेरी तस्बीह बयान किया करो। सुभान। हम यहाँ तो हमारे कई साथी सुभान अल्लाह उनको कह थकते हैं, वो नहीं बोलते। दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तो पहाड़ भी बोला करते थे। सुभान अल्लाह। या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर। ऐ पहाड़ों तुम भी दाऊद के साथ मिलकर मेरी तस्बीह बयान किया करो, और ऐ परिंदों तुम भी बोला करो, तुम भी मेरी तस्बीह के कलमे पढ़ा करो। इधर दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, ज़बूर की तिलावत कर रहे हैं, साथ साथ पहाड़ भी झूम झूम कर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। वत्तैरा महशूरा, परिंदे जमा हो जाते हैं, वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। यूँ लगता था सारी कायनात दाऊद के साथ मिलकर अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान कर रही है। वअलन्ना लहुल हदीद। लोहे को हमने दाऊद के लिए मोम बना दिया था, गूंदे हुए आटे की तरह, जैसे मोड़ना चाहते वैसे मुड़ जाया करता था। और अल्लाह फरमाते हैं ववहब्ना लिदाऊद सुलैमान। फिर हमने बेटा दिया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दिया, उसको भी हमने बहुत कुछ अता फरमाया। मसलन वले सुलैमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। हमने सुलेमान के हवा को ताबे कर दिया। काफ़िले पूरे महीने में जितना सफ़र तय करते थे, सुबह के वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा उड़ा कर वहाँ पहुँचा देती थी। शाम के वक़्त भी महीने जितना सफ़र तय हो जाया करता था। वह हुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फ़हुम यूज़ऊन। हमने सुलेमान का लश्कर तैयार किया, उसमें जिन्नात भी होते, उसमें इंसान भी होते, उसमें परिंदे भी होते, दीगर जानदार भी होते। गोया के इंसानों पर भी हुकूमत, जिन्नों पर भी हुकूमत, परिंदों पर भी हुकूमत, दीगर जानवरों पर भी हुकूमत, हवा भी उनके ताबे कर दी गई। और उल्लिमना मंतिक़त तैर, परिंदों की बोलियां भी हमने उनको सिखा और समझा दी थी। परिंदा बोलता, जानवर बोलता, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ जाया करते थे। तवज्जो करना, हमारे वज़ीर आज़म साहब के पास गैर मुल्की मेहमान आते हैं, ये भी इंसान है, वो भी इंसान है, ये भी वज़ीर आज़म है, वो भी अपने मुल्क का वज़ीर आज़म है, दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये बात करता है, उसको समझ नहीं आती, वो बात करता है, इसको समझ में नहीं आती, दरमियान में तर्जुमान बैठा हुआ है, इसकी बात उसको समझा रहा है, उसकी बात इसको समझा रहा है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ दुनिया के हुक्मरानों, छोटी छोटी हुकूमतों पर आकर मुझे नाराज़ कर देने वालों, मुझे भूल जाने वालों, आओ तुम्हें एक हुक्मरान दिखाऊं। इंसान तो क्या, परिंदा भी बोलता तो वो समझ जाता कि क्या बात कर रहा है। ऐसी हुकूमत हमने दी है, और उसके लिए हमने तांबे का चश्मा भी जारी किया हुआ है। जिन्नात उनके ताबे हैं। व मिनल जिन्ने मन यामलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बी, जो हुक्म करते हैं जिन अमल में लग जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, बड़े बड़े दीगर कामों के अंदर मसरूफ़ है। इंसान उनके ताबे, जिन्नात उनके ताबे। अल्लाह फरमाते हैं, इतना कुछ मैंने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया,
او دنیا کے حکمرانوں، چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، 4 پیسے کیا آ گئے، چھوٹی سی کوٹھی کیا مل گئی، تھوڑی سی گاڑی کیا مل گئی، رب العالمین کو بھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے حکمران تھے، آؤ میں ان حکمرانوں کی خاص صفت تمہیں بتاؤں، نعم العبد انہ اواب۔ اللہ کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی سلیمان کے بارے میں پوچھے کہ وہ کیسا حکمران تھا، میں جواب میں دوں، میں جواب میں کہوں گا نعم العبد، حکمران کیا تھا، وہ تو میرا بڑا پیارا بندہ تھا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انہو اواب، اس لیے پیارا بندہ تھا کہ جتنی بڑی حکومت میں نے دی تھی اتنا ہی میرے در پر آ کر التجائیں اور فریادیں کرنے والا تھا، بار بار میرے در پر رجوع کرنے والا تھا، کہتا تھا یا اللہ دنیا والوں کے آگے تو میں شاید بادشاہ ہوں گا، تیرے در کا تو میں فقیر ہوں۔ سورہ نمل میں سلیمان کی دعا کو اللہ نے یوں بیان کیا، اللہ کہتے ہیں وہ حکمران جس کے ہوا بھی تابع تھی، وہ حکمران انسان و جن جس کے تابع تھے، وہ میرے سامنے پتہ ہے کیا کہا کرتا تھا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اتنا بڑا حکمران ہو کر میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہا کرتا تھا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے ہمت اور توفیق دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں اور غلاموں میں شامل فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود جب میرے سامنے عاجز بندہ بن کر میری پکاریں کرتا تھا، پھر میں کیوں نہ اپنے کلام میں تعریف کروں۔ میں اللہ تعریف کر کے کہتا ہوں نعم العبد انہ اواب، میرا سلیمان بڑا ہی پیارا بندہ تھا، اس لیے کہ میری طرف رجوع کیا کرتا تھا۔ معلوم ہوا مالدار آدمیوں کے لیے کنگال ہونا ضروری نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ مالدار ہوتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ جو مال ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ تو بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا ہضم کر لیا، جو تو نے پہنا وہ سیدھا کر لیا، یا جو تو نے اللہ کے نام پر دیا اور اپنی آخرت کا ذخیرہ بنا لیا۔ ان 3 مالوں کے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، وہ سب وارثوں کے لیے ہیں، تیرے مرنے کی دیر ہے، وہ لوگ جھگڑیں گے اس پہ، آپس میں لڑیں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا اس مال کے ذریعے، بھائی اور بہن آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس کے اندر جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، تیرے ساتھ محبت نہیں مال کے ساتھ محبت ہوگی، تیرے مرنے کی دیر ہے، لوگ اس مال کو آپس میں بانٹ لیں گے، ہاں اس مال کے ذریعے رب کو راضی کر تو نعم العبد بن جائے گا، اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مثال اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی سورہ میں ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی سنا دے میرے محبوب صلی اللہ، دنیا والوں کو سنا دے میرا ایوب، میں نے اس کو مال و متاع دیا، اولاد دی، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ عطا فرمائے، بہت کچھ میں نے عطا فرمایا، اپنے مکانات ہیں، اپنا مال اسباب ہے، اپنی اولاد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے لینے کا فیصلہ فرما دیا، مکان کی چھت گری، بچے نیچے دفن ہو کر فوت ہو گئے، کسی نے کہا ایوب تیرے بچے فوت ہو گئے ہیں، ایوب جواب میں کہتے ہیں میرے کیا تھے، اللہ نے دیے تھے، جب لینے پہ آیا تو لے لیے، اب میں اللہ کے فیصلے پر راضی
راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندہ مومن کا بچہ فوت ہو جاتا ہے فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ تیرے فلاں بندے کے بیٹے کی روح قبض کر کے آ رہے ہیں۔ اچھا تم نے اس کے جگر کو چیر دیا؟ جی یا اللہ تیرا حکم تھا۔ اچھا تو نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ جی یا اللہ تیرا یہی حکم تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اس موقع پر میرے بندے نے کیا کہا؟ یا اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تیری حمد کی، تیری تعریف کی، ایسا کوئی جملہ نہیں کہا جس پر تیرے اوپر شکوہ بنتا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا میرا مالک تو نے فیصلہ انصاف کا کیا ہے۔ اللہ خوش ہو کر فرماتے ہیں جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی تعریفوں والا گھر۔ جس کا بچہ فوت ہو جائے وہ زبان پر شکوہ نہ لائے، میری تعریفیں کرتا رہے، جنت میں اس کے لیے بیت الحمد تیار ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بچے دنیا میں آئے تھے تو بھی اللہ ہی نے بھیجے تھے، اب واپس بلا لیے تو بھی اللہ ہی نے بلائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے آج دل بڑا غمگین ہے۔ جب بچہ دنیا سے جاتا ہے تو ماں باپ کے دل پہ زخم تو لگتے ہیں نا۔ حضور فرما رہے ہیں آج دل بڑا غمگین ہے، آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بچے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے آج تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غمگین ہے، لیکن زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ زبان سے جملہ نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں بھی اللہ کے، لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ آج بچہ چلا گیا تو کل میں نے بھی تو ادھر ہی جانا ہے نا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا بیٹے میرے چلے گئے، اللہ ہی کا مال تھا اللہ نے لے لیے، ادھر خبر آئی آپ کی بھیڑ بکریاں بھی مر گئیں، کہا وہ بھی اللہ ہی کا مال تھا، کا مکان بھی گر گئے، کہا اللہ ہی کی دین تھی، لے لی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پتہ چلا اب بیماریوں نے حملہ آور ہونا شروع کر دیا، ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بیماری شدت اختیار کر گئی، بڑھتی چلی گئی، ہفتوں سے مہینوں میں آئی، مہینوں سے سالوں پر چلی گئی، حتیٰ کہ کم و بیش 18 سال تک اللہ کا نبی ایوب بیمار ہو گیا۔ خدمت والی اولاد بھی اللہ نے پہلے لے لی، رہائش والا گھر بھی اللہ نے پہلے لے لیا، اور مال و متاع بھی اللہ نے پہلے لے لیا، بیمار بھی ہیں، اولاد بھی خدمت کے لیے کوئی نہیں، مال پیسہ بھی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے امیر مالدار ہوتے ہیں، جب ان کی اوپر بیماری آتی ہے پیسہ بہا دیتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ اب ایوب علیہ السلام کے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، علاج اور دوائی کے پیسے بھی کوئی نہیں ہے، عمدہ مکان بھی آرام کے لیے کوئی نہیں ہے، خدمتگار اولاد بھی سامنے کوئی نہیں ہے، بیمار ہو گئے ہیں، ایک بیوی خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ پھر میرے ایوب نے اس دکھ کے عالم میں مجھے پکارا، میرے در پر فریادیں کی، اور مجھے ہی پکار پکار کر کہتا تھا تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون۔ ایوب نے رب کو پکارا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں کیوں نہ کہوں نعم العبد، بڑا چنگا بندہ تھا، بڑا پیارا بندہ تھا میرا، میں نے جتنی آزمائشوں کے اندر ڈالا ایوب نے کبھی میرا در نہ چھوڑا۔ آخری بات، شیطان ایسے موقعوں پر فائدہ اٹھاتا ہے،
ایسے موقعوں پر جب بندہ مجبور ہو نا، ہمارے ہاں کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، شیطان اس موقع پر پورا ٹن لگاتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، پریشان ہے، کسی طریقے سے اس سے شرک کروا دو، اللہ کے دربار سے ہٹا کر کسی اور دربار پر لے جاؤ، لیکن شیطان جتنا مرضی ٹن لگائے اللہ کے نبی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب شیطان نے کہا ایوب تو میرے ہاتھ آئے گا نہیں، وہ تو میرے بس کا ہے نہیں کہ میں اس کو گمراہ کروں، وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ چلو ایوب کی ایک خدمتگار بیوی ہے، اس کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ شیطان نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھٹکانے کے لیے ایک نقلی اور جعلی دربار بنایا، باقی شیطان کوئی مریض بنے، کچھ ان کے رشتہ دار بنے، وہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور جناب وہ آتے ہیں انسانی شکل میں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ ہاتھ پھیرتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا، اس نے کہا ماشاءاللہ بندہ تو کوئی بڑا پہنچا ہوا، مریض آتے ہیں بس ہاتھ ہی لگاتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسے شغل دیکھ کر کبھی مرعوب نہ ہوا کرو۔ آج کل بھی بڑے ایسے کلپ آتے ہیں، جناب مریض آ رہے ہیں، حضرت جی نے ہاتھ پھیرا، اٹھ کر جناب چلا گیا، ایسا ہی اس نے بھی کرتب کیا۔ اب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا، اس نے کہا بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، قریب گئی، میرا بھی ایک مریض ہے۔ اس نے آکھا دلے چ ہسپتال کھولا ہی تیرے مریض واسطے، یہ سارا ہم نے جال بنا ہی تیرے مریض کے لیے۔ انہوں نے کہا لے آ، دیکھتی نہیں ہے ایک سجدہ کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں لے کر آتی ہوں۔ جب وہ گئی نا، شیطان کو پتہ تھا ایوب کہاں آئے گا میرے پاس، کہنے لگا گل سن، شاید تیرا مریض نہ آئے یا وہ نہ آ سکتا ہو تو ضروری نہیں اس کو یہاں لے کر آؤ، وہیں پر کوئی جانور لے کر میرے نام پر ذبح کر دینا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ کہ اے بڑا سوکھا کام ہے، سمجھ آئی نا؟ آن لائن بھی آج کل سسٹم شروع ہو گیا۔ اس نے کہا ساڈا آن لائن بھی سسٹم ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہیں پر ہی جناب مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جی۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بیوی نے جا کر ایوب علیہ السلام کو بتایا، بڑا آج ایک بزرگ ملیا، بڑے بڑے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام تو نبی تھے، سمجھ گیا کہ یہ بزرگ کون تھا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا تم اس بے ایمان کے پاس گئی کیوں ہے؟ دکھ ہوا اللہ کے نبی، بیمار ضرور تھے لیکن ایمان بڑا توانا تھا۔ کہنے لگے اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ کتنے؟ اب تو ہمت نہیں نا مارنے کی، ٹھیک ہو گیا 100 ڈنڈا ماروں گا۔ تو گئی کیوں ایسے بے ایمان کے پاس جس نے اللہ تعالیٰ سے تجھے دور کیا؟ اور ادھر پھر رب کے سامنے روئے۔ یہ دوسری دعا ہے ایوب علیہ السلام کی، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار بیماری تو جو تھی سو تھی، اب شیطان نے بڑا دکھ پہنچایا ہے، حملہ آور ہو گیا ہے۔ اے اللہ تیرے لیے تو شفا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شفا عطا فرما دینا۔ اللہ نے ادھر ہی وہی بھیجی، ارکض برجلک، میرے ایوب پاؤں کو تھوڑا سا ہلا، پاؤں کی ٹھوکر مار زمین پر، جو ہی پاؤں کو ہلایا، ھذا مغتسل بارد و شراب، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اے میرے ایوب پانی پی لے تو اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، غسل کر لے تو باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا۔ ایک لمحے میں 18 سال کی بیماری اللہ نے ٹھیک کر دی۔ ایوب علیہ السلام اور جس طرح جوانی میں تھے اسی طرح صحت مند بن کر واپس آئے۔ بیوی دیکھ کر حیران رہ گئی، ادھر مریض تھا میرا وہ کدھر گیا؟ کون مریض؟ کہا ایوب، کہا میں ہوں، مجھے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ بیوی بھی حیران، ایوب علیہ السلام بھی حیران۔ اب صحت ملنے کے بعد پہلا کام ایوب علیہ السلام نے کہا، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، ڈنڈا دینا ذرا قسم تو پوری کریے۔ پھر پہلے وہ 100 ڈنڈوں والی منت تو پوری کروں نا، تجھے تو سدھی ہو، تجھے تو 100 ڈنڈا لگاؤں نا، باقی باتیں بعد کے اندر ہوں گی۔ ہمارے استاد مولانا اکرم صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ نے وہی بھیجی، اللہ کا نام میرے سونیا ہون مار نہیں اس کوٹ نہیں اس نو، میرے سونیا نبی تو ہے نا، اے شودی تو نہیں ہے نا، اے بھول گئی
غلطی ہو گئی اس سے، مار نہیں اس کو، یا اللہ میں نے تو قسم اٹھائی تھی میں ماروں گا 100 ڈنڈے، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، 100 تنکوں کا ایک جھاڑو پکڑ لے، ایک گٹھا پکڑ لے، ایک دفعہ مار دے، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تیری بیوی کی سزا بھی معاف ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اے لوگوں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا لیکن اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب، بڑا پیارا بندہ تھا ایوب، کیونکہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سلیمان کا ذکر کیا، اس ایک ہی صفحے میں ہے، گھر میں جا کے دیکھنا سورۃ صاد ہے، ایک ہی صفحے میں ہے۔ اوپر کا سلیمان کو ہم نے حکومت دی، نعم العبد انہ اواب، حکومت میں مجھے یاد کرتا تھا، بڑا پیارا بندہ تھا۔ نیچے فرمایا ایوب کو دکھ دیے، ان دکھوں میں مجھے یاد کرتا تھا، نعم العبد انہ اواب۔ سلیمان بھی نعم العبد، بڑا پیارا بندہ تھا، ایوب بھی نعم العبد، بڑا پیارا بندہ تھا۔ سلیمان کی صفت بھی ہے انہ اواب، میری طرف رجوع کرتا تھا۔ ایوب کی صفت بھی ہے انہ اواب، میری طرف رجوع کرتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور شکر نصیب فرمائے اور اپنے در پہ بار بار رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔